बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबरें जो है वो आ रही हैं। मामला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब से जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने ये जो है वो सिस्टम को हिलाया है, तो सिस्टम हिल चुका है। और सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का हिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। उस प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है ये आपके सामने रखेंगे, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी क्या वजाहतें जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जरिए दे रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे, और ये चीजें किस तरफ बढ़ रही हैं और मामलात कहां पर रुकते हुए हमें नजर आ रहे हैं, या यूं ही जो है वो चीजें चलती रहेंगी, ये आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम मामला आया कि 191A एक आर्टिकल है आइन का जो 26वीं तरमीम के बाद ऐड हुआ, जिसमें जो रेगुलर बेंचेस हैं उनके इख्तियारात कम किए गए। तो इस इख्तियारात कम करने के नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस इरफान सादात खान, उनकी जानिब से ये पॉइंट उठाया गया कि हम इसको देखेंगे। हमें वकीलों को कहा कि हमें वकीलों को कहा कि हमें हमारी मुआवनत करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जा सकता है या नहीं। ये जब वो कानूनी नुक्ता था, लेकिन इस ऑर्डर के आते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थरथली मच गई। थरथली यूं मची कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी के लिए यह केस रखा था, तो 16 जनवरी की पिछली रात ही कुछ यूं हुआ कि बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया गया जस्टिस इरफान सादात की जगह। जब 16 जनवरी केस लगा तो जस्टिस अकील अब्बासी, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में ये केस सुन चुके थे, तो यहां सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि 20 जनवरी को ये केस पुराने बेंच, मतलब जिसमें अकील अब्बासी जगह इरफान सादात जो है वो मौजूद होंगे, उसके सामने लगाएं। रजिस्ट्रार ने काज लिस्ट जारी नहीं की, तो कल एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल उनको बुलाया गया। वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। आज एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नहीं बल्कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वो इस बेंच के सामने गए, और इस बेंच में भी जस्टिस आयशा को निकाल दिया गया। सिर्फ चीफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी रह गए। तो आज उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रार से सवालात किए, मुख्तलिफ सवालात पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। 17 जनवरी को 2 मीटिंग्स हुई थी। मैंने आपको बताया था कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रेगुलर कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे थे। उन्होंने कन्वे किया था कि मैं इस मीटिंग में नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं जुडिशियल ऑर्डर कर चुका हूं, वही मेरा मौकफ है। और उन्होंने कहा था कि क्या जरूरत है, जब जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है तो आप कमेटी क्यों बैठ रही है। बहरहाल कमेटी बैठी, और कमेटी बैठने का मकसद ऐसे नजर आता था कि जैसे उनको खतरा पड़ गया था कि कहीं कोई 26वीं तरमीम के हवाले से कोई जुडिशियल ऑर्डर पास ना हो जाए। फिर उसके बाद 17 जनवरी को ही आईनी बेंचेस की कमेटी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बैठे, और उन्होंने जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीन ने ये कहा कि ये रेगुलर बेंचेस का केस नहीं है, आईनी बेंचेस को भेजा जाए, वहां आईनी बेंचेस की कमेटी भी उसी रोज बैठी, और उसने ये कहा कि 27 जनवरी को ये केस फिक्स कर दें, और उसके बाद फिक्स हो गया। अब जो है वो मामला अड़ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी के जो बेंच है, उस बेंच में केस ये है कि क्या आम बेंचेस का आईनी तरमीम के तहत जो दायरा इख्तियार है वो क्या है। असल में बुनियादी पॉइंट यही है कि क्या वो उनका इख्तियार कम किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, और क्या, और अब एक और सवाल जन्म ले रहा है कि क्या जो इंतजामी कमेटी है, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटीज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये इंतजामी साइड की कमेटीज हैं। तो क्या इंतजामी साइड की कमेटी जुडिशियल साइड, मतलब जुडिशियल ये होता है कि जो अदालत लगी हुई हो और अदालती ऑर्डर जिसको हम कहते हैं उसको जुडिशियल ऑर्डर कहते हैं, तो क्या इंतजामी साइड की कमेटी जुडिशियल साइड के किसी ऑर्डर को खत्म कर सकती है या तब्दील कर सकती है। ये सवाल है, बड़ा सिंपल और सादा सा सवाल है, और इसका जवाब हर किसी को पता है। इसके बावजूद चीजें चल रही हैं और चीजें चलाई जा रही हैं ऐसे लगता है। और इसमें जो हामिद खान है और मुनीर मलिक, उनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने कि हमें असिस्ट करें। अगर ये उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर ये मामला चल पड़ा कि इंतजामी साइड की कमेटी जो है वो जुडिशियल ऑर्डर्स में तब्दीली या केसेस की मुंतकिली करना शुरू हो गई, तो फिर तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो मामला तो खत्म हो जाएगा।
تو اس میں ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں وضاحت دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سارا مدعا بیان کیا گیا ہے کب کب کیا کیا شروع ہوا، اور اس میں ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جو ہے سپریم کورٹ کے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سے قبل جو کیسز اب جو لگیں گے اس کے حوالے سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ریگولر بینچ کی جانب سے کوئی بھی آرڈر موجود ہو، اس کے باوجود آرٹیکل 191A کے تحت جو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گی ان کو آئینی بینچز کی اس کمیٹی کے سامنے رکھا جائے۔ یہ اس میں ایک تو جو وہ کہا گیا ہے، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج اور کل جو گزرا ہے اور آنے والا کل بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس سپریم کورٹ میں جوڈیشل سائڈ پہ، مطلب بینچ کے سامنے، عدالت کے سامنے لگا ہوا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے آج جو وضاحت دی ہے، اس وضاحت میں یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کہ اس میں جی ڈیفینیٹلی جو پریس ریلیز ہوتی ہے وہ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد آتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رجسٹرار تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو عقیل عباسی ہیں ان کے سامنے پیش ہو کر اس معاملے کی وضاحت دی اور وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ غلطی سے یہ کیس ریگولر بینچ میں لگ گیا اور آئینی بینچ میں یہ کیس لگنا تھا۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ جب رجسٹرار نے جو آج سماعت ہوئی تھی تو اس میں رجسٹرار نے جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا، وربلی جب بات ہوئی تھی تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ غلطی سے یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے ایک نوٹ لکھا، اور نوٹ جو ہے وہ ریگولر بینچز کی جو کمیٹی ہے، مطلب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان، ان کے سامنے رکھا۔ تو اس پر جب جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نوٹ ہمیں دکھائیں، انہوں نے وہ نوٹ دکھایا تو اس نوٹ میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے نوٹ میں تو یہ لکھا ہے کہ 16 جنوری کا، مطلب اسی بینچ کا، جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کا یہ آرڈر آ گیا ہے۔ اس آرڈر کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ معاملہ جانا تھا آئینی بینچ میں اور آ گیا ہے ریگولر بینچ میں، تو یہ نوٹ تو آپ نے مختلف لکھا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں وہ مختلف ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ اب گمبھیر در گمبھیر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور عدالت نے اس کو نہیں مانا تھا، اور جسٹس عقیل عباسی ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ابھی بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ ہم کوئی ایسا تھیکا سا سوال کر دیں رجسٹرار صاحب سے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریسرچرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا کیس آئینی بینچ اور کون سا کیس ریگولر بینچ میں جانا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا تھیکا سوال ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد کل جو ہے وہ ہم بینچ میں ہی نہ ہوں، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو یہ اصل میں ازرائے تفنن انہوں نے بات کی تھی، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد چیزیں اسی طرف ہی جا رہی ہیں۔ چیزیں جو ہے وہ بینچز بنانا، ججز کی تعیناتی، جو بینچز میں تبدیلی کرنا، بہت سارے معاملات میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کردار بڑھ چکا ہے۔ وہ اٹارنی جنرل جو مختلف عدالتوں میں جنہوں نے پیش ہو کر اسسٹنس دینی ہوتی ہے، وہی اٹارنی جنرل جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر آئینی بینچز کے حوالے سے بھی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اور ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اپنی جو ہے وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی انڈیپینڈنس اس وقت جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پوائنٹ پر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ملک اسد کیس جو ہے، افتخار محمد چودھری جو سابق چیف جسٹس نے، وہ اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان تینوں کیسز میں جوڈیشل آرڈر ہوا تھا، جس جوڈیشل آرڈر کے بعد جو ہے وہ فل کورٹ بنی تھی، اور فل کورٹ نے یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھا تھا۔ تو اس معاملے میں بھی یہ اسسٹ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ کو یہ معاملہ ریفر کیا جائے کہ کیا ایک تو جو اختیار ہے ریگولر بینچز کا، اور دوسرا کہ کیا جو انتظامی سائیڈ ہے، کمیٹی ہے، وہ جوڈیشل سائیڈ کے اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے، کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ویسے کر نہیں سکتی۔ یہ بڑی کلیئر سی بات ہے، اور یہ معاملہ ریفر کیا جائے کس کو، جو فل کورٹ ہے اس کو۔ تو اس میں منیر ملک اور حامد خان کل اسسٹنس کے لیے ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں وہ اسسٹ کریں، معاونت کریں۔ بہرحال میچ جو پڑ چکا ہے عدلیہ میں، عدالتی محاذ گرم ہو چکا ہے۔ جو 21 اکتوبر کے بعد جو آئینی بینچز کی کمیٹی ہے وہ بظاہر
اگنور کر رہی تھی اس معاملے کو، جو 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں تھیں اور 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں نہیں فکس ہو رہی تھیں، تو اب جو چیز ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے اور 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں بھی مقرر کرنا پڑی 27 جنوری کو، اور 27 جنوری کو ان پر سماعت ہونی ہے۔ تو اس میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ تو خود بینیفیشری ہے 26ویں ترمیم کا، یہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں یہ تو خود بینیفیشری ہیں اس 26ویں ترمیم کے۔ تو یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ 27 جنوری کو یہی آئینی بینچ اپنی کاز کا جج کرے گا کہ ہم جو بنے ہیں تو ٹھیک بنے ہیں یا ٹھیک نہیں بنے۔ تو اس کا جواب بڑا میں سمپل سا آپ کو دیتا ہوں کہ سول کورٹ میں بھی اگر کیس ہو نا تو سول جج کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اگر یہ کیس سنیں گے تو اس کا فائدہ یا نقصان آپ کو ہوگا، آپ کو ہو سکتا ہے، تو وہ سول جج بھی وہ کیس سیشن جج کو بھیج دیتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی اور جج لگا دے، میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا ہے۔ اب 27 جنوری کو آئینی بینچ جب بیٹھے گا اس کے سامنے یہ سوال رکھا جائے گا وکلا کی جانب سے کہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، اور کیونکہ یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے تو اس آئینی ترمیم میں پوری سپریم کورٹ کا جو وزڈم ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور پوری سپریم کورٹ کو بیٹھنا چاہیے، پوری سپریم کورٹ کو بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں یہ آئینی بینچ کے سامنے جب آئیں گی تو آئینی بینچ اس پہ ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرے گا جو وکلا کی ریکویسٹ پر، کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو جوڈیشل آرڈر رکھا جائے گا کہ یہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں یہ پوری سپریم کورٹ کے سامنے لگنی چاہیے، اور پوری سپریم کورٹ کو مطلب تمام سپریم کورٹ کے ججز کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے تمام سپریم کورٹ کے ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے، اور اس کے بعد وہ ساری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو دیکھے اور اس کیس کو سنے، اور اس کیس کا سن کر جو ہے وہ فیصلہ کرے، تب جا کر یہ سارے جھنجٹ ختم ہوں گے جو جھنجٹ بن چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کس نہج پہ جا کر ختم ہوگا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جب آئے گا مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔